ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید صادق حسین شہباز ابن جناب سید طاہر حسین کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین مولانا ابی القاسم محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی صباح یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقوله الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ مومنین کرام و ناظرین ذوی الاحترام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ نے ابھی ملاحظہ فرمایا، یہ مجلس ترحیم ہے جو ایک ایسے صاحب ایمان کے ایصال ثواب کے لیے برگزار کی گئی ہے کہ جس نے اپنی زندگی کو الحمدللہ شریعت محمدی کے سانچے میں ڈھالا اور اس وقت وہ جوار ائمہ معصومین میں موجود ہے۔ میں آج ایک بہت ہی خوبصورت ٹاپک اور بہت ہی اہم موضوع کو لے کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ امید ہے کہ یہ ہماری جو گفتگو ہوگی آپ اسے آخر تک پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ آج ہم نے سورہ ماعون کی تلاوت کی ہے، جس میں پروردگار عالم صبح قیامت تک ان لوگوں کے بارے میں، ان کی خصلت اور ان کی عادت کے بارے میں بیان کر رہا ہے کہ جن کے پاس دین کی دولت نہیں ہوتی۔ انداز بہت پیارا ہے، مخاطب کرنے کا طریقہ بہت ہی حسین ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین۔ میرے نبی، کیا آپ نے دیکھا، کیا آپ اسے پہچانتے ہیں کہ جو دین نہیں رکھتا یا جو دین کو جھٹلاتا ہے، جو دین کی تکذیب کرتا ہے؟ میرے نبی، کیا آپ اسے پہچانتے ہیں؟ وہ کون ہے؟ فذلک الذی یدع الیتیم، یہ وہ ہے کہ جو یتیم کو جھڑکتا ہے، جو یتیم کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتا ہے، اس کا بیہیویئر یتیم کے ساتھ بہت خراب ہوتا ہے۔
فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، اور یہ وہ شخص ہے جو ناداروں کو، مسکینوں کو، غریبوں کو، پریشان حال لوگوں کو کھانے کے لیے نہیں کہتا ہے۔ یعنی وہ ایسی خصلت اس میں پائی جاتی ہے کہ خود بھی یتیم کو جھڑکتا ہے اور کسی سے نہیں کہتا کہ جو غریب ہو اسے بھی کھانا کھلانا چاہیے۔ میں اس کی تفصیل اور تفسیر آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا۔ پھر خدا کہتا ہے کہ فویل للمصلین، ویل یعنی عذاب ہو للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ عجیب و غریب بات ہے، لیکن انشاءاللہ آپ آگے جب تفسیر میں سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کے دل و دماغ میں یہ بات اتر جائے گی جو اللہ نے کہی ہے۔ فویل للمصلین، وائے ہو نماز پڑھنے والوں پر، الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں سہو کرتے ہیں۔ انشاءاللہ سہو کیا ہے اسے میں بتاؤں گا۔ الذین هم یراؤون، یہ وہی ہیں جو ریاکاری کرتے ہیں، شعاف کرتے ہیں۔ الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، اور جو چھوٹی چھوٹی ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں اسے بھی کسی کو نہیں دیتے۔ آئیے مومنین، ترجمہ آپ کی خدمت میں اس آیہ مبارکہ کا، جسے معاف کیجیے گا اس سورہ مبارکہ کا جسے سورہ ماعون کہا گیا ہے، آپ کی خدمت میں پیش کیا میں نے۔ اور اب آئیے اس کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارائیت الذی، میرے نبی کیا آپ نے دیکھا، کیا آپ جانتے ہیں اس شخص کو کہ جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ یہ انداز تخاطب، یہ ایڈریس کرنے کا طریقہ، یہ مخاطب کرنے کا طریقہ جو ہے یہ ہر زبان میں پایا جاتا ہے کہ سوال بھی انسان کرتا ہے، جو بول رہا ہے وہ سوال بھی کرتا ہے اور وہ فوراً جواب بھی دے دیتا ہے۔ میں آپ کو مثال دوں، آپ جانتے ہیں یہ کتنا بڑا عالم ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ صاحب ہاں، ارے یہ تو اس نے مثلا اتنا علم حاصل کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کتنا بڑا ڈاکٹر ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کہتے ہیں کہ صاحب یہ مثلا شہر کا سب سے بڑا ڈاکٹر ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ کتنا بڑا ٹیچر ہے، پھر اس کے بعد خود جواب دیتے ہیں ارے صاحب اس کے تو بہت زیادہ شاگرد اس ہندوستان میں پائے جا رہے ہیں۔ تو پہلے سوال اور اس کے بعد جواب، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے آپ اپنے مخاطب کو جھنجھوڑنا چاہتے ہیں، اسے آگاہ کرنا چاہتے ہیں، اسے متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو میری بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ تو یہ چیز مثبت طریقے سے بھی ہوتی ہے اور منفی بھی۔ آپ کبھی کہتے ہیں آپ جانتے ہیں کتنا بڑا ڈاکو ہے، آپ کو معلوم ہے یہ کتنا بڑا خائن ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ کتنا بڑا چور ہے، کہتے نہیں کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ اس کے جو ہے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ تو جب یہ انداز تخاطب ہو تو سامنے والے کو ایک طرح سے آگاہ کیا جاتا ہے، سنو بہت ہی اہم بات پیش کرنے جا رہے ہیں۔ مقصد یہ ہے، اللہ نے بھی کہا ارائیت الذی یکذب بالدین، میرے نبی آپ نے دیکھا اس کو، آپ جانتے ہیں اس کو کہ جو دین کو جھٹلاتا ہے، آپ اسے پہچانتے ہیں؟ یعنی نبی تو پہچانتے ہی تھے، لیکن بتانا چاہتا ہے خدا کہ جو دین کا منکر ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے۔ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم، اس کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ یتیم کو جھڑکتا ہے۔ یتیم اس کے پاس آتا ہے تو اس کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتا ہے۔ دین کا نہ ہونا انسان کو
قسی القلب بنا دیتا ہے، پتھر دل بنا دیتا ہے، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یتیم اسے کہتے ہیں جو چھوٹا ہو۔ جب انسان بڑا ہو جائے تب تھوڑی یتیم ہے۔ میرے اگر والد نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے یتیم کہا جائے گا، نہیں، اس کی ایک ایج ہے۔ چھوٹے بچے ہیں تو انہیں یتیم کہا جاتا ہے۔ اور انسان کا یہ طریقہ یہ ہے کہ جب کسی چھوٹے بچے کے پاس وہ جاتا ہے یا وہ بچہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ یتیم ہے، اس کا باپ دنیا میں نہیں ہے، تو وہ اس کے سر پہ دست شفقت پھیرتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب کسی یتیم کو دیکھو تو اس کے سر کے اوپر دست شفقت پھیرو، محبت بھرا ہاتھ پھیرو۔ کیوں؟ سنیے کیا خوبصورت حدیث ہے کہ تمہارے ہتھیلی میں جتنے بال اس یتیم کے آ جائیں گے اتنی نیکیاں تمہارے نام اعمال میں لکھی جائیں گی، ہے نا؟ اگر یتیم کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو یہتز عرش الرحمن، عرش الہی لرز جاتا ہے، یاد رکھیے گا۔ اس لیے پیغمبر یتیم نوازی بہت زیادہ کرتے تھے، بہت زیادہ، اور ایسے بہت سے واقعات ہیں، لیکن میں چونکہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں اس لیے مختصر باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پیغمبر ایک راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا کچھ بچے ہیں جو کھیل رہے ہیں، ایک بچہ ہے جو ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا گریہ کر رہا ہے، رو رہا ہے۔ کہا، پیغمبر اس کے پاس گئے کہ بیٹا تم کیوں رو رہے ہو، تم کیوں نہیں کھیلتے ان بچوں کے ساتھ؟ کہا کیونکہ میرا باپ نہیں ہے نا، اس لیے یہ بچے مجھے امپورٹنس نہیں دے رہے ہیں، اہمیت نہیں دے رہے ہیں۔ پیغمبر نے اس بچے کو لیا، پیار کیا اور پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں یتیم ہوں اور یتیموں کا کوئی نہیں ہوتا۔ پیغمبر اسے لے کر اپنے گھر آئے اور دق الباب کیا۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے دروازہ کھولا تو دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ پیغمبر کے ساتھ ہے۔ کہا کون ہے؟ کہا اے فاطمہ یہ تمہارا بھائی ہے۔ اللہ اکبر! اتنی محبت کرتے تھے، اپنے بیٹے کی طرح یتیموں کے ساتھ برتاؤ کرتے تھے۔ کون کرے گا اس طرح سے؟ تو قرآن نے کیا کہا؟ جو یتیم کو دور کرے اپنے سے، جو یتیم کے ساتھ محبت سے پیش نہ آئے، وہ اللہ کی نگاہ میں بہت مذموم ہے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور جو دین کا انکار کرنے والا ہے، ڈینائی کرنے والا ہے، یہ وہ ہے کہ جو مفلس لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، ان کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں سے نہیں کہتا۔ یعنی کیا مقصد یہ ہے کہ اگر تم کھانا کھلا سکتے ہو تو تم کھانا کھلاؤ، لیکن اگر تم کھانا نہیں دے سکتے، تمہاری مالی حالت اچھی نہیں ہے، تو اگر جانتے ہو کہ کسی جگہ پر کوئی بھوکا ہے تو تم پیسے والوں سے کہو کہ اس غریب کی مدد کرو، اس بھوکے کو کھانا کھلاؤ، اس غریب کا سہارا بنو۔ کیا خوبصورت میسج ہے نا، کیا اچھا پیغام ہے۔ جو پیسے والے ہیں وہ پیسہ دے کر غریبوں کی مدد کریں، اور جو پیسے والے نہیں ہیں وہ پیسے والوں سے پیسہ دلوا کر غریب کی مدد کریں۔ میری بات انشاءاللہ آپ تک ضرور پہنچی ہوگی عزیزوں۔ اس لیے دین جو ہے یہ مدنی اتباع ہے۔ دین چاہتا یہ ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے جڑے رہیں، اور جب جڑے رہیں گے تو ایک دوسرے کی مدد کریں گے، جب جڑے رہیں گے تو ایک دوسرے کی استعانت کریں گے، جب جڑے رہیں گے تو ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے۔ لیکن پہلے ہی اگر دوری ہو جائے تو پھر ان کے درد کو، ان کی تکلیف کو کیسے جانیں گے؟ اس لیے میرے بھائی ضروری یہ ہے کہ ہم دین کو سمجھیں کہ دین ہم سے چاہتا کیا ہے۔ دین
فقط نماز اور روزے کا نام نہیں ہے. دین وہ نہیں ہے جو صرف مسجد میں دکھائی دے. دین وہ نہیں ہے جو صرف امام بارگاہوں میں دکھائی دے، بلکہ ہمارا دین وہ ہے جو ہمارے گھروں میں ہونا چاہیے. ہمارا دین وہ ہے جو ہمارے پڑوسیوں میں نظر آنا چاہیے. ہمارا دین وہ ہے کہ جو ہمارے محلے اور ہمارے شہروں میں دکھائی دے. ہم اگر اپنے غیروں کی مدد نہیں کریں گے، یہاں تک کہ آپ سوچیں کہ پیغمبر اسلام سے بھی حدیث ہے اور چھٹے امام سے بھی حدیث وارد ہوئی ہے، اور بہت ہی سخت لہجہ ہے کہ پڑوسی کا خیال رکھو. دین مبین اسلام نے کہا ہے پڑوسی اگر تمہارا جو ہے تم سے تکلیف میں ہے تو تم بہت خراب انسان ہو. حدیث پیش کرو، ملعون ملعون من عاذ جارہ. ملعون ہے، قابل لعنت ہے، قابل لعنت ہے وہ شخص جو اپنے پڑوسی کو ستا رہا ہو. دین اسلام کہہ رہا ہے، اس میں کوئی قید و شرط نہیں کہ اگر مسلمان ہے تو اس کے لیے یہ حکم نہیں. کوئی قید نہیں. پڑوسی اگر مسلمان ہے، پڑوسی اگر ہندو ہے، پڑوسی اگر سکھ ہے، پڑوسی اگر عیسائی ہے، کسی بھی دھرم اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے اور تم اسے ستا رہے ہو تو تم قابل لعنت ہو. معمولی بات ہے یہ دین کا پیغام. دین رافت ہے، مہربانی والا دین ہے. اس میں ملائمت اور نرمی سے لوگوں سے پیش آنے کا حکم دیا گیا ہے. تو فذالک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. اور یہ وہ ہے کہ جو مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں سے نہیں کہتا ہے. بڑی پیاری بات ہے. اب آئیے جو یہاں سے جو گفتگو شروع ہو رہی ہے بہت ہی دلچسپ ہے عزیزو. فویل للمصلین. اور خدا کہتا ہے وائے ہو، عذاب ہو، کس پر؟ للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے عذاب. اللہ اکبر، نماز پڑھنے والوں کے لیے عذاب. تو کیا نماز نہ پڑھی جائے؟ آج سے نماز چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں. کون سی نماز ہے جو اللہ کو پسند نہیں، اور کون سا نمازی ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے؟ فویل للمصلین. کون سا نمازی ہے جاننا چاہتے ہیں آپ؟ اگر میری تقریر یہیں پہ رک جائے کہ فویل للمصلین، نماز پڑھنے والوں پر اللہ کا عذاب ہو، اور یہیں پہ جو ہے ڈسکنیکٹ ہو جائے کنیکشن، یا میری آواز رک جائے، تو لوگ کیا کہیں گے کہ مولانا اسلم نے کہا ہے کہ نماز پڑھنے والوں پر اللہ کا عذاب ہو، تو آج سے نماز پڑھنا بند کر دیا جائے. نہیں عزیزو، پوری بات سن. جب تک پوری بات نہیں ہوگی میسج نہیں کنوے ہو پائے گا. ایک مشہور و معروف آیت آپ سب نے سنی ہے، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ. لیکن اس کے بعد کیا کہا ہے؟ اسی پر رکنا نہیں ہے. اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے خدا؟ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، اور جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. ایسے ہی فویل للمصلین، وائے ہو نماز پڑھنے والوں پر. کون سے نمازی ہیں وہ جن پر اللہ جو ہے کہہ رہا ہے کہ ہم عذاب نازل کر سکتے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون. یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں سہو کرتے ہیں. یعنی کیا مقصد؟ سہو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز کو بھول جاتے ہیں، یا نماز کو بھلا دیتے ہیں، یا نماز کو جو ہے کہ امپورٹنس اور اہمیت نہیں دیتے. یہ سارے معنی کیے گئے ہیں. نماز پڑھتے تو ہیں، گنڈے دار نمازی ہیں. کبھی نماز پڑھی جی، اور کبھی نماز نہیں پڑھی. اسے بولتے ہیں ہمارے یہاں گنڈے دار نمازی. اللہ کہتا ہے ایسی نماز نہ پڑھو. نمازی بنو تو پکے نمازی بنو، مکمل نمازی بنو. الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین کامل ہو گیا. ہم نے تمہیں غدیر میں کامل دین دیا تھا، تم انکمپلیٹ نماز کیسے پڑھ رہے ہو؟ تم ناقص نماز کیسے پڑھ رہے ہو؟ جب دین کامل ہے تو نماز بھی کامل ہونا چاہیے.
جب دین کامل ہوا ہے تو عبادت بھی کامل ہونا چاہیے، جب دین کامل ہوا ہے تو بندگی بھی کامل ہونی چاہیے جی۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ نماز مکمل ہونا چاہیے، اور بعض لوگوں نے ساہون کا ترجمہ کیا ہے کہ نماز کو اول وقت پڑھنا چاہیے۔ یہ بھی ایک ترجمہ کیا گیا ہے کہ نماز ہمیں اول وقت پڑھنا چاہیے۔ اول وقت کا مطلب یہ ہے کہ جب وقت ہو جائے اور اگر آپ کے پاس کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو آپ جو ہے اول وقت نماز پڑھیں۔ ایک مطلب ایسے حالات ہیں کہ اول وقت آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں، مثلا آپ پلین میں ہیں مثال کے طور پہ، اور آپ کو معلوم ہے کہ ابھی ایک آدھے گھنٹے میں ہم پلین سے اتر جائیں گے، ایئرپورٹ پہ نماز پڑھ لیں گے، اور پلین میں آپ کو نماز پڑھنے میں دشواری ہو رہی ہے، وضو نہیں کر پا رہے ہیں، یا قبلے کا آپ کو قبلے کے بارے میں نہیں معلوم ہے، تو اب یہ نہیں کہ آپ اول وقت کی وجہ سے آپ اسی طریقے سے بغیر وضو کے نماز پڑھ لیجئے، بلکہ جائیے ایئرپورٹ پہ اتریے پھر نماز پڑھ لیجئے۔ یا اگر ہم ابھی نماز پڑھیں گے تو ہم کو تیمم سے نماز پڑھنا پڑے گا، تھوڑا انتظار کر لیں گے تو پانی آ جائے گا تو ہم پھر تیمم کے بغیر یعنی وضو یا غسل کر کے نماز پڑھیں گے۔ تو انتظار یہاں پر ضروری ہے، ایکسٹریم نہیں ہونا چاہیے، افراطی نہیں بننا چاہیے۔ اس لیے جب حالات مساعد ہوں اور اس کے بعد بھی آپ اول وقت نماز نہ پڑھیں تو پروردگار آپ کے اس عمل سے خوش نہیں ہوتا ہے۔ میری بات واضح ہو رہی ہے نا؟ تو فویل للمصلین، ویل ہو نماز پڑھنے والوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، الذین هم یراؤون۔ اور ایک اور پہچان ہے کہ وہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن دکھانے کے لیے پڑھتا ہے۔ نماز لوگوں کے لیے شو آف کرتا ہے، پبلک کے لیے، انسان کے لیے، غیر خدا کے لیے نماز پڑھتا ہے۔ نماز کیا ہے؟ عبادت ہے۔ ہم کیا ہیں؟ عابد ہیں۔ خدا کیا ہے؟ معبود ہے۔ توجہ کر رہے ہیں نا؟ تو عابد کو عبادت معبود کے لیے کرنا چاہیے، عابد کو عبادت انسان کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ میری بات واضح ہو رہی ہے نا؟ اگر ہم عابد ہیں تو عبادت کے ذریعے معبود سے کنیکٹ ہوں گے، ہے نا؟ لیکن اگر ہم عابد ہیں اور عبادت کے ذریعے انسان سے کنیکٹ ہو رہے ہیں تو ہمارا کنیکشن ہو سکتا ہے انسان سے ہو جائے لیکن معبود سے نہیں ہوگا۔ کیسے؟ میں بتاتا ہوں۔ ہم نے ایک بار نماز پڑھی، ہم ہیں عابد، ہم نے عبادت کس کے لیے کی؟ معبود کے لیے، تو ہمارا کنیکشن کس سے ہوا؟ معبود سے، یعنی اللہ سے ہو گیا۔ اللہ خوش ہو گیا، اللہ نے کہا یہ میرا بندہ ہے، اللہ نے ہماری تعریف کی۔ لیکن اگر ہم نے دیکھا میرے گھر میں ایک مہمان آیا ہوا ہے یا مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، جب تک کوئی نہیں تھا نماز کا انداز الگ تھا یا نماز نہیں پڑھ رہے تھے، لیکن جیسے ہی دیکھا کوئی آ گیا ہے اب نماز شروع کر دی، تو ہم عابد تو ہیں، عبادت بھی کر رہے ہیں لیکن معبود کے لیے نہیں کر رہے ہیں، انسان کے لیے کر رہے ہیں، تو انسان تعریف کرے گا، ارے صاحب کیا زبردست جو ہے فلاں صاحب نماز پڑھتے ہیں۔ جس انسان نے دیکھا اس نے تعریف کی۔ تو اگر انسان کے لیے آپ نماز پڑھیں گے تو انسان تعریف کرے گا، اور اگر اللہ کے لیے نماز پڑھیں گے تو اللہ تعریف کرے گا۔ اب فرق کیا ہے؟ اللہ کے لیے نماز پڑھو گے اور انسان کے لیے نماز پڑھو گے تو دونوں میں فرق یہ ہے کہ انسان کے لیے نماز پڑھو گے تو وہ فقط تعریف کرے گا لیکن جزا نہیں دے سکتا، لیکن اگر اللہ کے لیے نماز پڑھو گے تو اللہ تعریف بھی کرے گا، روز قیامت جو ہے ہمیں جنت کی شکل میں جزا بھی عنایت کرے گا۔ بہت امپورٹنٹ بات میں نے کہہ دی عزیزو۔ اس لیے الذین هم یراؤون، ریاکاری نہیں کرنا چاہیے۔ قیامت میں جو ریاکاری کرتے ہیں، جو شو آف کرتے ہیں، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اعمال خیر کرتے ہیں،
ان کو چند لفظوں سے یاد کیا جائے گا. کیا کہا جائے گا؟ یا کافر، یا فاجر، یا غادر، یا خاسر. اے کافر، اے فاجر، یہ تو دو ترجمہ واضح ہے. لیکن یا غادر، اے دھوکے باز. جو لوگ لوگوں کے لیے عمل کریں گے قیامت میں ان کو یا غادر کہہ کے پکارا جائے گا. غادر جو دھوکہ دے. دھوکہ سمجھتے ہیں نا؟ دھوکہ کا مطلب کہ یہ عمل کسی اور کے لیے ہو، یہ دھوکہ ہے. یا جو کام جس کے لیے کرنا چاہیے تھا ویسے آپ نے نہیں کیا، یہ دھوکہ ہے نا. تو اب انسان جو ہے، نماز کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. لیکن یہی نماز انسان جو ہے اگر کسی بندے کے لیے پڑھے تو یہ دھوکہ دے رہا ہے. البتہ یہ دھوکہ دے رہا ہے خدا کو، لیکن خدا کو دھوکہ دینے میں کامیاب نہیں ہو سکتا، لیکن دھوکے باز ہے، کیونکہ اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھ رہا ہے. اس نے ایک عمل خیر انجام دیا. ایک مسجد میں ایک پنکھا لگایا اور نیت کیا ہے کہ لوگ تعریف کریں گے. ہونا کیا چاہیے تھا؟ یہ جو پنکھا لگایا ہے یہ مسجد میں اللہ کے لیے، لیکن یہ کس کے لیے کر رہا ہے؟ بولیے مجھے. یہ انسانوں کے لیے کر رہا ہے، یعنی یہ دھوکہ دے رہا ہے. دھوکہ کس کو دے رہا ہے؟ اپنے کو دے رہا ہے. خدا کو تھوڑی دھوکہ دے سکتا ہے، اپنے نفس کو دھوکہ دے رہا ہے. اور اس کے بعد یا غادر یا خاسر. اور چوتھا جو ٹائٹل ہے شو آف کرنے والے کا وہ ہے خاسر. اے نقصان حاصل کرنے والے، جسے نقصان ہوا ہے اس کا نقصان کیا ہوا ہے؟ ایک بار انسان نقصان پہنچاتا ہے دوسروں کو، ایک بار خود اپنے نفس کو پہنچاتا ہے. یہ وہ شخص ہے جو اپنے کو نقصان پہنچا رہا ہے. کیوں؟ نماز اس نے اگر اللہ کے لیے پڑھی ہوتی تو روز قیامت جب اس کا نام اعمال، اس کا اکاؤنٹ کھلے گا، دکھایا جائے گا، تو وہ دیکھے گا کہ اس میں نماز جو اس نے اتنے سال پڑھی ہے وہ ہے ہی نہیں، اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. وہ پوچھے گا یا اللہ ہم نے اتنے سال نماز پڑھی، ہم نے حج کیا، ہم نے یہ مسجد بنائی، ہم نے یہ امام باڑہ بنایا، ہم نے یہ کیا، یہ سب کچھ نہیں دکھ رہا ہے، کہاں چلا گیا؟ آواز آئے گی ہم سے جزا مانگ رہے ہو، ہم سے ریوارڈ مانگ رہے ہو. کام کیا ہے دنیا والوں کے لیے اور مالک یوم الدین سے جزا مانگ رہے ہو، جو روز قیامت کا مالک ہے اس سے جزا مانگ رہے ہو. نہیں، جس کے لیے تم نے کام کیا ہے. میں عادل خدا ہوں، میں انصاف سے کام لیتا ہوں. تم نے اگر میرے لیے کام کیا ہوتا تو میں تمہیں جزا دیتا، لیکن چونکہ تم نے انسانوں کے لیے کام کیا تھا تو انسانوں نے تمہیں جزا دے دی. کیا جزا دی؟ مثلا میں نے ایک پنکھا لگایا مسجد میں، ایک واٹر کولر لگا دیا، اور میری نیت یہ تھی کہ لوگ تعریف کریں، تو لوگوں نے میری تعریف کر دی کہ مولانا اسلم رضوی نے پنکھا لگایا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مولانا اسلم رضوی نے کولر لگایا، سبحان اللہ سبحان اللہ. پبلک نے کہہ دیا اسی سبحان اللہ کے لیے تو میں نے کیا تھا نا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہاں کے لیے کرتا تو خیال صرف اللہ کا آتا، لیکن چونکہ انسانوں کے لیے کیا ہے لہذا جزا بھی انسان سے ملے گی. اور انسان کی جزا جو ہے وہ اورلی ہوتی ہے، عملی نہیں ہوتی. انسان جو جزا دے گا وہ لفظ کے ذریعے دے گا، تعریف کر کے دے گا، اور خدا جو جزا دے گا وہ جنت کی شکل میں دے گا. بہت بڑی بات ہے. ہماری تعریف کر دی جائے یہ زیادہ اہم ہے، یا ہمیں اس کی جزا ملے جنت کی شکل میں، کوثر کی شکل میں، سلسبیل کی شکل میں، نعمت بہشت کی شکل میں. یہ ایک الگ چیز ہو گئی، یہ زیادہ اہم ہے. اس لیے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. آخری بات، اور میری گفتگو یہیں پر ختم ہو گئی. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. اور یہ جو دین کا انکار کرتا ہے
وہ معاون بھی لوگوں کو نہیں دیتا۔ معاون کیا ہے؟ معاون کہتے ہیں ہر وہ چیز کہ جس کی بہت زیادہ قیمت نہ ہو، اتنی معمولی ہو کہ اس کی قیمت نہیں ہو۔ جیسے ایک بیڑی پینے والا، ایک سگریٹ پینے والا کہتا ہے ذرا سا ماچس دے دیجئے، ایک ماچس کی تیلی جو ہے اس کی کیا قیمت لگائیں گے آپ؟ اسے معاون کہا جاتا ہے۔ یا ہمسائے اور پڑوسی میں کسی کے یہاں نمک ختم ہو جاتا ہے، مثال کے طور پہ بھیا ذرا سا نمک دے دیجئے، اب نمک لینے کے لیے وہ جاتا ہے تو یہ جو نمک ہے اس کی کیا قیمت ہے؟ اس نے جو ہے 10-20 گرام 50 گرام مثلا نمک دے دیا تو اس کی کوئی خاص قیمت ہوتی ہے، ایسا نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اتنی کم ہوتی ہے کہ وہ قابل ذکر نہیں ہے۔ یہ جو دین کا منکر ہے، یہ جو دین کی تکذیب کرتا ہے، اتنا خسیس ہو جاتا ہے، اتنا کنجوس ہو جاتا ہے کہ معاون بھی کسی کو نہیں دیتا بلکہ روکتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے دیندار بنو گے تو تمہیں یہ فائدہ ملے گا، بے دین بنو گے تو یہ نقصان تمہیں ملے گا۔ اب تمہیں اختیار ہے کہ دیندار بن کے یہاں بھی اچھے انسان بنو اور وہاں بھی جنت کے حقدار بن جاؤ، یا بے دین بن کر یہاں بھی ذلیل و رسوا بن جاؤ، ذلیل ہو جاؤ، اور روزے محشر بھی۔ اس لیے بہت سے لوگ روزے محشر آئیں گے کہ جن کے برے اعمال کی بنیاد پر ان کے سر جھکے ہوئے ہوں گے، وہ پریشان حال ہوں گے، وہ شرم سے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں اس بات کا احساس ہو رہا ہوگا کہ کاش ہم نے دنیا میں رہ کر مرضی معبود کے سانچے میں اپنی زندگی کو ڈھال دیا ہوتا۔ ہمیں اللہ نے 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال کی زندگی دی تھی، اگر ہم اس زندگی کا صحیح استعمال کرتے تو آج وہ جنت ہمیں ملتی کہ ہم فیہا خالدون، کہ جس جنت میں انسان ہمیشہ رہے گا۔ 1 سال 10 سال 100 سال 1000 سال لاکھ سال کسی کو نہیں معلوم کہ اس جنت میں جنتیوں کی عمر کتنی ہوگی، اور اسی طریقے سے جہنمیوں کی بھی عمر ہے نا۔ اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون، جو لوگ جنت، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، جو لوگ جہنم میں رہیں گے وہ ہمیشہ رہیں گے، جو لوگ جنت میں رہیں گے وہ بھی ہمیشہ رہیں گے۔ کہنے کا مقصد یہ عزیزو کہ اس مجلس کے ذریعے سے کچھ میسج تھے، کچھ پیغام تھے کہ میں نے چاہا کہ آپ کی خدمت عالی میں پیش کیا جائے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اس اعمال، اس عبادت کو جو مجلس کی شکل میں ہے، پروردگار اسے قبول فرما لے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ معال مجلس جو ہے وہ مصائب ہیں، اور مصائب کا جب بھی تذکرہ ہوگا، جب بھی مصائب پڑھے جائیں گے عزیزو، تو ان میں سب سے پہلے امام حسین کا تذکرہ کیا جائے گا، کیونکہ امام حسین نے خود ہی فرمایا کہ جانتے ہو شیعو، میری شناخت اور میری پہچان جاننا چاہتے ہو، انا قتیل العبرا، مجھے رلا رلا کر قتل کیا گیا۔ اللہ اکبر! یہ حسین جو مسلسل گریہ کر رہا ہے۔ ہاں عزادارو، عصر عاشورائی امام حسین علیہ السلام در خیمہ پر آئے، بیویوں کو مخاطب کیا، ایک ایک بی بی سے امام حسین خدا حافظ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اپنی ماں کی کنیز فضہ کو ماں کہہ کر پکار رہے ہیں۔ یہ فضہ تمہیں مبارک ہو، مبارک ہو، آج حسین تمہیں ماں کہہ کر پکار رہا ہے۔ ہاں زادارو، یہ منصب، یہ اسٹیٹس اور یہ مقام صرف اہل بیت کے گھر ہی میں مل سکتا ہے، کہ جہاں پر کنیز کو بھی
ماں کا درجہ دیا جاتا ہے۔ ہاں عزادارو، امام حسین خدا حافظ کر کے مقتل میں گئے۔ روایت کے فقرے یہ ہیں، امام حسین نے نظر یمیناً و شمالا، دائنی جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، مولا آپ یہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا جب میں گھوڑے پر سوار ہوتا تھا، ایک طرف سے علی اکبر مجھے سہارا دیتے تھے، ایک طرف سے عباس ہوا کرتے تھے۔ ہائے حسین اتنا بے کس ہو گیا، اتنا تنہا ہو گیا کہ اب حسین کو کوئی گھوڑے پر سوار کرنے والا نہیں۔ الغرض حسین گھوڑے پر سوار ہوئے، مقتل میں آئے عزیزو، اور ایک مرتبہ گنج شہیدہ کی طرف نگاہ کی تو شہیدوں کے لاشوں کو دیکھا۔ کس کا جنازہ ہے؟ ارے علی اکبر کے جنازے کو دیکھا ہوگا، عباس کے جنازے کو دیکھا ہوگا، قاسم کا پامال لاشا دیکھا ہوگا، اون محمد کا جنازہ دیکھا ہوگا، چاہنے والوں کا جنازہ دیکھا ہوگا۔ اور ایک مرتبہ امام حسین نے ایک جملہ کہا، تلوار کو نیام سے نکالا اور نکالنے کے بعد اب جو ہے رخ حسین کا دشمنوں کی طرف ہے، اور ایک جملہ کہتے ہیں، تم نے میرے عباس کو مار ڈالا، تم نے میرے علی اکبر کو مار ڈالا، تم نے میرے علی اصغر پہ رحم نہ کیا، تم نے میرے قاسم کا لاشا پامال کر دیا۔ اب 3 دن کے بھوکے اور پیاسے کی جنگ دیکھو۔ ایک مرتبہ فاطمہ کے لال نے تلوار کو نکالا، دشمنوں پہ حملہ کرتے جا رہے ہیں، کبھی عباس کو یاد کر رہے ہیں، کبھی علی اکبر کو یاد کر رہے ہیں، کبھی حبیب کو یاد کر رہے ہیں، کبھی مسلم ابن اوسجہ کو یاد کر رہے ہیں، ایک ایک شہید کو یاد کر رہے ہیں کہ دیکھو عباس میں بڑا ناز تھا نا اپنی شجاعت پر، اب دیکھو اپنے بھائی حسین کی جنگ دیکھو، علی اکبر اپنے بابا کی جنگ دیکھو، حسین تلوار چلاتے جا رہے ہیں، ایک ایک شہید کو یاد کرتے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین کے کان میں ایک آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے حسین بس کرو بس کرو، تم نے شجاعت کے جوہر تو دکھا دیے، اب ذرا صبر کے جوہر بھی دکھاؤ۔ حسین سمجھ گئے کہ اب وعدہ طفلی کو ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے، اب جو بچپن میں میں نے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو وفا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ہاں عزادارو جانتے ہیں کیا ہوا؟ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوج واپس آئی، چاروں طرف سے فاطمہ کے لال پر حملے شروع ہو گئے۔ ایک وقت وہ آیا کہ حسین کا سر نو کے نیزہ پر، اور جبریل کی آواز، الا قد قتل الحسین بکربلا، اللہ قد ذبح الحسین بکربلا، اللہم بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت العالی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان وبحق الائمة التسعة الطاہرین من ذریۃ الحسین علیہ السلام۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا پروردگار، ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔